محترم حاضرین جمعہ، انشاءاللہ آج کا جو موضوع خطابت ہوگا وہ سلفی منہج سے متعلق ہوگا، اور اس موضوع کو سمجھنا وقت کی ضرورت بھی ہے۔ بڑا اہم موضوع ہے۔ اختصار کے ساتھ قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ جس سلفی منہج کے بارے میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ منہج کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ضروری ہے، اور آج سارے مسلمانوں کی نجات اور کامیابی کا واحد راستہ سلف کی اتباع و پیروی ہی میں پنہاں ہے، مضمر ہے۔ منہج سلف کیوں ضروری ہے، اس سلسلے میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورۃ النساء کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو رسول کی نافرمانی کرے گا، ظاہر سی بات ہے رسول کی اتباع کرنا، رسول کی اطاعت کرنا، محمد الرسول اللہ کی پیروی کرنا گویا کہ اللہ کی پیروی کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی سن لی، رسول کی مان لی، گویا کہ وہ اللہ کی مان رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو رسول کی نافرمانی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کی بھی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، من بعد ما تبین لہ الہدی، قرآن و سنت کی مخالفت کر رہے ہیں جبکہ ہدایت واضح ہے ان کے سامنے۔ ہدایت کا پیغام، اللہ کی توحید، رسول کی رسالت ان کے سامنے بالکل صاف و شفاف روشن اجالے کی طرح آیا ہے۔ من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت واضح ہے، حجت قائم ہو چکی ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، رسول کی بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہدایت آنے کے بعد اب آیت کریمہ کے اس ٹکڑے پر غور کریں، اور کہا کہ مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اپنا رہے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ رسول کی مخالفت اور ساتھ ہی ساتھ اہل ایمان کے راستے کو بھی چھوڑ رہے ہیں۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو اللہ نے کہا کہ ہم انہیں اسی راہ پر لے جائیں گے جس راہ پر وہ جا رہے ہیں۔ گمراہی پر چل رہے ہیں، ضلالت پر ہیں، تو اسی ضلالت و گمراہی کے ٹھوپ اندھیروں میں وہ چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ نے کہا کہ ہم انہیں جہنم میں پہنچائیں گے، وساءت مصیرا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومنین کے راستے کو چھوڑنا بھی گمراہی کی ایک علامت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے مومنین کے راستے کو چھوڑ دینا۔ مفسرین نے لکھا کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں، تو زمانے میں اہل ایمان کون تھے، مومنین کون تھے؟ ظاہر سی بات ہے صحابہ تھے، صحابہ ہی نہ تھے اس زمانے میں۔ تو معلوم یہ ہوا جو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے منہج کو چھوڑے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو وہ جائے گا جہنم میں۔ اس آیت کریمہ کی یہ مراد ہے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے ہم سلفی ہیں، سلف کا طریقہ اپنانا چاہیے، اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ قرآن و سنت کو ہم ویسے سمجھیں جیسے صحابہ نے اللہ کے رسول سے سمجھا، یہ اس کی مراد ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو عربی نہیں آتی، وہ عربی کو ایک لینگویج کے طور پہ محنت کر کے سیکھ سکتا ہے، اور وہ سمجھے گا کہ قرآن و سنت عربی میں ہے، لہذا مجھے عربی آ جائے گی تو میں قرآن و سنت کو سمجھ جاؤں گا۔ بالکل سمجھ سکتا ہے،
لیکن قرآن و سنت کو وہ ویسے نہیں سمجھ سکتا جیسے اس کے ذہن میں وہ آیتوں کا مفہوم آ رہا ہے، بلکہ حدیثوں کو اس کو ویسے سمجھنا پڑے گا، اللہ کی آیتوں کو اسے ویسے سمجھنا پڑے گا، عربی جاننے کے باوجود بھی جیسے صحابہ نے سمجھا تھا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آیت تھی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ پیارے رسول پر نازل ہوئی تو صحابہ میں ڈسکس ہونے لگی، ڈیبیٹ ہونے لگا اس آیت کریمہ کو لے کر کے کہ اس آیت کا مراد کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ کیونکہ صحابہ نے کہا کہ ہم اسلام لانے سے پہلے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کہہ رہا ہے ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کرنا۔ جنہوں نے ظلم نہیں کیا ایمان لانے کے بعد یا ظلم سے نہیں ملایا اپنے ایمان کو، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم نے تو اپنے آپ پر بھی ظلم کیا اللہ کی نافرمانی کر کے اور دوسروں پر بھی ظلم کیا، تو ایمان کے ساتھ تو ظلم مل گیا، لہذا کیا ہم لوگ کامیاب نہیں ہیں؟ یہ مغالطہ ہو گیا تھا صحابہ سمجھ نہیں پا رہے تھے اس آیت کا مفہوم کیا ہے۔ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا اور آیتوں کی مفہوم اور اس کا مراد بھی اللہ کے رسول ہی نہ بیان کریں گے۔ جا کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ظلم تو ہم نے بڑے کیے ہیں اپنی زندگی میں، تو ایمان لانے کے بعد ظلم نہ ہو یا ایمان کے ساتھ ظلم نہ ہو، یہ تو بالکل ناممکن سی بات ہے، امپاسبل چیز ہے یہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے لقمان کی وہ نصیحت نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، سورہ لقمان میں اللہ نے آیت کو نازل کیا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، یقیناً شرک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت و بندگی یہ عظیم ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہ جو آیت میں تم جو ظلم سمجھ رہے ہو یہ اپنی جانوں پر یا اوروں پر ظلم نہیں ہے، یہاں آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے۔ یہ واقعہ یا یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اسی کو کہتے ہیں سلفی منہج، کہ آپ صحابہ کے فہم کو اس لیے لیں کیونکہ صحابہ نے اللہ کے رسول سے قرآن و سنت کے فہم کو لیا۔ قرآن کریم کی آیتوں کا فہم، قرآن کی آیتوں کو آپ ویسے سمجھیں گے جیسے اللہ کے رسول نے صحابہ کو سمجھایا، ورنہ ایک شخص جو عربی زبان کی مہارت رکھتا ہو وہ قرآن کریم کی آیتوں سے منمانی تعویل اور تفصیل کرتے ہوئے بہت سے مفہوم کو نکال سکتا ہے۔ جیسے بعض لوگوں نے میلاد کی مناسبت سے کہا کہ نور، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بشر نہیں ہے، نور ہے، جبکہ قرآن کریم کی کسی بھی آیت میں نہ صحابہ نے سمجھا نہ تابعین نے سمجھا، نور سے مراد اسلام کو مراد لیا گیا۔ اللہ نے نور عطا کیا، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسلام عطا کیا، اس کی مراد پیارے رسول کی شخصیت نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اپنی منمانی تعویل کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ نور سے مراد اسلام ہے، وہ اسلام جو آپ کو شرک کے اندھیرے سے نکالتا ہے، وہ اسلام جو آپ کو زندگی گزارنے کا توحید کی واضح شمع آپ کی زندگی میں جلاتا ہے، یہ اس سے اسلام مراد ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے تمہیدی طور پر باتیں رکھی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں سلفی منہج سلف کو اپنانا چاہیے، ہم سلفی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، تو اس کی مراد یہ ہے کہ کسی شخصیت کی طرف دعوت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ دیگر جو مکاتب فکر ہے
ان کی دعوت کسی شخصیت کی طرف ہوتی ہے، اور سلفیوں کا یہ کہنا ہے کہ شخصیت کی طرف آپ بلائیں گے تو دنیا میں کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہے جس سے غلطی کا امکان نہ ہو۔ شریعت کے معاملے میں غلطی کا امکان نہ ہو یا دنیاوی امور میں غلطی کا امکان نہ ہو، دنیا میں ایسا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، غلطی اس سے واقع ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی معصوم نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول۔ تو یہ ہماری دعوت ہے۔ ہم سلفیوں کی جو دعوت ہے وہ یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت معصوم عن الخطا ہے۔ شریعت کے معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول جو بتائیں گے وہی حق ہے۔ اب آپ اس کے علاوہ کسی اور امام کی طرف اگر بلاتے ہیں، کسی شخصیت کی طرف آپ بلاتے ہیں تو وہاں پر غلطی کا امکان ہے، اور لازمی طور پر یہ بات وہاں پر لازم ہو جائے گی۔ آپ کہتے ہیں کہ فلاں امام سے غلطی نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس امام کو اتنا بڑھا دیا کہ آپ نے نبی کے درجے پر فائز کر دیا، کیونکہ نبی سے شریعت کے معاملے میں غلطی نہیں ہوتی۔ تو ایک عام شخص کو آپ نے اس کی تعریف اور محبت میں اتنا غلو کیا کہ اسے نبی اور رسول کے مقام پر لے کر کے چلے۔ لہذا ہم اہل حدیثوں، ہم سلفیوں کی یہ دعوت ہے کہ اتباع کریں قرآن و سنت کی، لیکن احترام تمام ائمہ کا کریں۔ جتنے ائمہ ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، ہر امام کی ہم عزت کرتے ہیں، یہ ہمارا منہج ہے۔ کسی امام پر ہم لعن طعن نہیں کرتے۔ اگر کسی امام نے کسی مسئلے میں کوئی فتویٰ دیا ہے تو ہم اس کے لیے عذر تلاش کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ حدیث ان تک نہیں پہنچی تھی ہوگی، اس وجہ سے انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہوگا، لیکن ہم ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے، ہم ان کے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے۔ تمام ائمہ کا ہم احترام کرتے ہیں، یہ ہم اہل حدیثوں کا منہج ہے۔ تمام صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں، اور جتنے بھی امت مسلمہ کے علماء ہیں ہم ان تمام کا احترام کرتے ہیں۔ کسی امام کو گالی دینا یا ان کے اوپر بے ادبی سے کلام کرنا یہ اہل حدیثوں کا منہج نہیں ہے، بلکہ اہل حدیثوں کی یہ دعوت ہے کہ تمام ائمہ احترام کے حقدار ہیں۔ کسی امام کا قول قرآن و سنت کے مخالف آئے، اس امام کے قول کو آپ ترک کر کے قرآن و سنت کی اتباع کریں، بس یہی ہماری دعوت ہے۔ اور اسی میں آپ یاد رکھیں، آج جو مسلمانوں کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، مسلمانوں کی صفوں میں آج جو دراڑیں پڑی ہوئی ہے، یقین مانے مسلمانوں میں اتحاد نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ قرآن و سنت کی طرف نہ لوٹے۔ اگر اماموں کی طرف بلایا جائے گا تو امت بکھر جائے گی، جیسا کہ آج ہمارے سامنے یہ معاملہ بالکل واضح ہے۔ مفتی حرم کے درس میں موجود تھا سفر عمرہ میں، تو وہاں پر کسی شخص نے سوال کیا کہ حرم میں کتنے مصلی تھے۔ بعض لوگوں کو یہ علم ہے کہ حرم کے اندر آل سعود کی حکومت سے پہلے 4 مصلی تھے۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں، لائیو مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ایک امام نماز پڑھاتا ہے اور ساری دنیا کے لوگ جو وہاں حرم میں پہنچتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ معاملہ آج سے 70-80 سال پہلے نہیں تھا، بلکہ ایک ہی نماز کو 5 طریقے سے 5 الگ الگ ائمہ حرم کے اندر الگ مصلوں پہ پڑھاتے تھے۔ حنفیوں کا الگ امام تھا، شافعیوں کا الگ امام تھا، مالکیوں کا ایک الگ امام تھا، حنبلیوں کا ایک الگ امام تھا، اور آپ کو بتا دوں شیعہ کا ایک الگ امام تھا۔ 5 مصلے لگے ہوئے رہتے تھے حرم کے اندر، اور آپ یقین مانے اماموں کی طرف اگر آپ بلائیں گے، کسی شخصیت کی طرف آپ بلائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے، یہ امت کبھی متحد نہیں ہو سکتی، امت میں کبھی اتحاد نہیں آئے گا، امت کبھی ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئے گی۔ لہذا اسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اے ایمان والو رسول کی اتباع و پیروی کرو۔ یقیناً ابھی میں نے خطبہ حاجہ میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، 3 آیتیں خطبہ حاجہ میں پڑھی جاتی ہے، ایک آخری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو بات کرو تو سچی بات کرو،
یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سدھار دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب اس کے آخر کا ٹکڑا یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، وہ سب سے بڑی کامیابی کو حاصل کر رہا ہے۔ فوزن عظیمہ، بہت بڑی کامیابی کی راہ پر چل پڑا ہو شخص۔ اور جو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں کہ آپ سلفی منہج کو اپنائیں، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سلفیت کسی گروہ کی طرف دعوت نہیں دیتا، سلفیت کسی شخصیت کی طرف نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سلسلے صوفیت کے اندر یا اماموں کے جو سلسلے ہیں، یہ سب کسی شخصیت کی طرف بلاتے ہیں، کسی پرسنالٹی کی طرف بلاتے ہیں، کسی ایک شخص کو بڑا بنا کر کے اس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ اسلام اس کا مخالف ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بڑا کوئی نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ شخصیت پرستی کی، پرسنالٹی کو اٹریکٹ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ایک شخص علم کے معاملے میں، اپنی سمجھ کے معاملے میں کتنا ہی روشن خیال کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے بہتر کلام نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں حنفیت امام ابو حنیفہ کی طرف دعوت دیتی ہے، شافعیت امام شافعی کی طرف بلاتی ہے، مالکیت امام مالک کی طرف بلا رہے ہیں، حنبلی امام احمد ابن حنبل کی طرف بلا رہے ہیں، ظاہری امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ دیکھیں آپ صوفیت کے جو سلسلے ہیں، قادری ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، چشتی ہے، یہ سلسلے، یہ نسبتیں، یہ تمام کی تمام شخصیتوں کی طرف ہے۔ لیکن سلفیت کا معنی اور مطلب کیا ہوا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری۔ یہ کسی گروہ کی طرف دعوت نہیں ہے، یہ کسی جماعت کی طرف دعوت نہیں ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی جو قومیں تھیں ان کی کیفیت کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ میں جو امتیں تھیں، جیسے یہود تھے، بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی ذمہ داری دی تو وہ 71 فرقوں میں بٹ چکے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہودیوں سے اس ذمہ داری کو لے کر کے عیسائیوں کو وہ ذمہ داری دی تو وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری جو امت ہے وہ 73 فرقتاً، میری امت تو 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، تو پھر جب 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی تو ایسے وقت میں کیا کرنا ہے؟ حق پر کون ہوں گے؟ کامیاب کون ہوں گے؟ جنت میں کون جائیں گے؟ حدیث کو آپ مکمل پڑھیں، یہی منہج سلف ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا علیہ و اصحابی اليوم، آج جس فکر پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہی جماعت کامیاب جماعت، یہی منہج سلف۔ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سلفی منہج، سلف سے مراد ہمارے وہ پہلے گزرے ہوئے لوگ جنہوں نے قرآن و سنت کی ویسے اتباع کی جیسے اس کے تقاضے ہیں، جیسے اس کے شرائط ہیں۔ اور سلفی منہج کے جو اصول ہیں، ہمارے اپنے نوجوانوں کو بھی میں کہنا چاہوں گا کہ بعض لوگ ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ آمین بالجہر یا پھر رفع الیدین یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں، یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں۔ بعض ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ بس اہل حدیثیت یہی ہے، سلفیت یہی ہے، بلکہ سلفی منہج کے اصول کو پڑھو۔ سلفی منہج کی سب سے پہلی بنیادی دعوت یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، یہ زمین و آسمان جب اللہ کے ہے تو عبادت و بندگی بھی اللہ کی ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا بنیادی مشن۔ ہم کسی کو نماز کی دعوت اس وقت دیں گے، کسی کو ہم روزے کی دعوت اس وقت دیں گے جب اس کے عقیدے میں سدھار آئے گا، جب اس کی توحید میں سدھار آئے گا۔ وہ آدمی جس کا عقیدہ صحیح نہیں، قبر پہ جا کے کھا لیتا ہے، مزاروں پہ جا کے نظر و نیاز کر لیتا ہے، وہ آدمی جس کو اطاعت رسول کا مفہوم نہیں معلوم، اللہ کی اطاعت، اللہ کی توحید نہیں معلوم، ویسا شخص جس کی توحید میں خلل ہو، وہ چاہے کتنی نمازیں پڑھے، اللہ رب العالمین کے یہاں وہ نمازیں رائے گا۔ لہذا ہم سلفیوں کی
جو سب سے پہلی بنیادی دعوت ہے کہ یہ زمین و آسمان اللہ کا، اللہ کا دیا ہوا کھا رہے ہو، اللہ کی دی ہوئی ہواؤں میں سانس لیتے ہو، عبادت و بندگی کسی شجر کی نہیں، کسی حجر کی نہیں، کسی قبر کی نہیں، عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی۔ یہ ہمارا بنیادی مشن ہے۔ اور آج دیکھیں پوری دنیا کے اندر توحید کے پرچم کو اگر کسی نے سنبھالا ہے تو وہ یہی سلفی ہے جو توحید کی بات کرتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں دیگر جتنی جماعتیں ہیں، جتنے مکاتب فکر ہے، کیا ہے ان لوگوں کے پاس؟ کون ہے جو لفظ توحید کو اپنے منبر و محراب سے اٹھاتا ہے؟ کون ہے جو لوگوں کے سامنے شرک کی مذمت کرتا ہے؟ اس دنیا کی سب سے بڑی نیکی توحید ہے اور اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ یہ دعوت ہم پیش کرتے ہیں دنیا کی فلاح کے لیے، دنیا کی کامیابی کے لیے۔ لوگ تو اپنے سلسلوں کی طرف بلانے میں، اپنے کرشمہ سازیوں کی طرف بلانے میں، حکایتوں میں، اولیاء میں، بزرگوں میں اور الگ الگ قسم کے جو ہے قصے کہانیوں میں مصروف ہیں۔ توحید کی دعوت سب سے بڑی دعوت ہے۔ اور آپ یاد رکھیں ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کے گناہوں کا یہ حال ہوگا 99 سجلاً، اتنے گناہ ہوں گے اس کے، اتنے گناہ ہوں گے کہ اس کے جو اعمال لکھے گئے رجسٹر میں، اس کا جو نام اعمال ہوگا، جو رجسٹر ہوگا، 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے پڑے ہوں گے۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس رجسٹر میں سے ایک کارڈ نکلے گا، اس رجسٹر میں سے ایک کارڈ، ایک بطاقہ نکلے گا، ایک پرچہ نکلے گا، جس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ اس نے گناہ تو زمین و آسمان بھر کے کیے ہیں، لیکن اللہ کی توحید کو اپنے شرائط کے ساتھ انجام دیا ہے، اپنی توحید میں وہ وفادار تھا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف کرتے ہوئے کہے گا ادخلوہ فی الجنہ، اسے جنت میں داخل کرو کیونکہ یہ توحید پرست ہے۔ تو ہماری جو دعوت ہے وہ شرک کی نفی ہے، شرک کی مذمت ہے، اور توحید کے سب سے بڑے علم بردار ہم ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو نماز کی طرف دعوت دے رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اقامت دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو بزرگوں کی بزرگیت اور وہاں قصے کہانیاں سناتے ہوئے، ملفوظات بیان کرتے ہوئے شخصیتوں کی طرف بلا رہے ہیں، تبرکات کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ تمام افکار باطلہ ہے، یہ تمام فکر گمراہیوں والی فکر ہے۔ آدمی اسی وقت اللہ کا محبوب بنے گا جب تک کہ اس کی توحید درست نہ ہو، اور یہی ہم سلفیوں کی دعوت ہے، یہی منہج سلف کا بنیادی اور نصب العین اصل اصول ہے۔ تو میں ہمارے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، یہ فروعی مسائل ہیں، یہ فقہی مسائل ہیں کہ آمین بالجہر کا، رفع الیدین کے جو معاملات، سب سے پہلے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو توحید خالص کی دعوت دیں، ہر طرح کے شرک سے ہم لوگوں کو منع کریں، روکیں، اللہ کی سرزمین کو بت پرستی سے، قبر پرستی سے، مزار پرستی سے، شجر پرستی سے، شخصیت پرستی سے آزاد کر دیں، پاک کر دیں۔ یہ ہمارا بنیادی مشن۔ اور جیسے ہماری بنیادی دعوت، میں نے تمہید میں کہا کہ ہم کسی شخصیت کی طرف نہیں بلاتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کی طرف بلاتے۔ تقلید کی ہم نفی کرتے ہیں، جیسے میں نے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا۔ یہ ہمارا دوسرا بنیادی منہج ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے رسول کی اتباع و پیروی کے لیے بلائیں۔ اور اس سلسلے میں بڑی اہم بات ہے کہ دیکھیں شریعت اسلامیہ مکمل ہو چکی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا دے دیا ہے وہی دین اسلام ہے۔ کسی زمانے میں کوئی شخص آ کر کے اپنی طرف سے دین میں اضافہ نہیں کر سکتا، کوئی ایکسٹرا فٹنگ دین کے اندر نہیں کر سکتا، کوئی ایڈیشنل چیز دین میں نہیں لا سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو دیا وہی دین ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ایمن کی گود میں کھیلا کرتے تھے۔ ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کی
پرورش کی ایمن رضی اللہ عنہ نے، ماں کے مقام اور درجہ تھا ایمن رضی اللہ عنہ کا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی موقع ملتا، ہفتے میں 15 دن میں 1 مہینے میں جب بھی موقع ملتا تو ایمن رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنے یا ان کی مزاج پرسی کیفیت دریافت کرنے کے لیے گھر پہ جایا کرتے، پوچھا کرتے تھے کہ کیسے ہیں آپ، خیر خیریت سے ہیں، کچھ ضروریات ہیں۔ تو جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول کا معمول تھا، ہر ہفتے میں اللہ کے رسول جایا کرتے تھے ایمن کی خیریت لینے کے لیے، لہذا آج اللہ کے رسول نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جا کے ایمن کی کیفیت دریافت کریں۔ تو دونوں شیخین ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر پہنچے، خیر خیریت پوچھی تو دیکھا کہ ایمن رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اماں کیوں رو رہی ہیں آپ، کیا وجہ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے؟ تو ایمن رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جب تک محمد زندہ تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی، اگر ہم کو کچھ پابند کرنا ہوتا اللہ آیتوں کے ذریعے سے پابند کرتا تھا، اگر ہم کچھ غلط کرتے تو اللہ تعالیٰ اسے منع کرتا تھا آیتوں کے ذریعے۔ قرآن کریم کے نزول کا سلسلہ ختم ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اب اسلام میں کسی طرح کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ کاش کہ ہم جو غلطیاں کر رہے ہیں آسمان سے وحی آتی اور ہم کو تنبیہ کی جاتی۔ میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ شریعت اسلامیہ مکمل ہو گئی، اب کچھ آنے والا نہیں ہے اضافہ۔ سبحان اللہ، اس حدیث کے مفہوم کو سمجھیں آپ، جو پیغام میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ آ کر کے یہ تو خیر کا کام ہے، یہ تو اچھا کام ہے، رسول کے عشق میں کر رہے ہیں، صحابہ کے لیے کر رہے ہیں، اماں فاطمہ کے لیے کر رہے ہیں، حسنین کے لیے کر رہے ہیں، علی کے لیے کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، اس کے علاوہ اسلام نہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اوپر بڑا سخت رد کیا، ان یہودیوں پر، ان عیسائیوں پر جو اللہ کی شریعت میں اضافہ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے آیتوں کو لکھتے تھے، مارکیٹ میں لے جاتے، بازار میں لے جاتے، کتابیں لکھ کے ان کے جو علماء تھے، ان کے رہبانی جن کو کہا جاتا ہے، تو ان کے جو علماء تھے ہاتھوں سے لکھتے تھے، صبح بازار میں لے کے جاتے تھے اور کہتے تھے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اس کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ تو ان یہودیوں نے، ان عیسائیوں نے دین اسلام میں رد و بدل کیا، چینج کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن، یہ سنت، یہ اسلام، ہم نے اس کو انسانیت تک پہنچایا، ہم اس کے محافظ ہیں، نہ اس میں کوئی کمی ہوگی، نہ اس میں کسی طرح کا اضافہ ہوگا۔ یہی ہماری بنیادی دعوت ہے، یہی منہج سلف ہے کہ آپ اللہ کی طرف بلائیں، رسول کی طرف بلائیں، صحابہ کے منہج کی طرف بلائیں، شرک کی نفی کریں اور ہر طرح کے بدعات و خرافات پر قدغن لگائیں۔ یہی منہج سلف ہے، یہ کسی شخصیت کی طرف دعوت نہیں، یہ کوئی نیا گروہ نہیں، یہ کوئی نئی جماعت نہیں، یہی اسلام ہے، یہی منہج سلف ہے، یہی دین ہے، یہی قرآن و سنت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صراط مستقیم پر گامزن کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔